الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمد للہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 6ٹھی اسلامی تربیت میں شرکت کی ہم سب سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس اسلامی تربیت کا یہ پہلا دن ہے اور اس کا آج کا یہ آخری بیان ہے. محترم بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ اسلامی تربیت میں تخلیق کائنات کے حوالے سے ایک بیان ہم نے سنا. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا. جس نے آسمانوں کو اور زمین 6 دن میں بنائے. یہی اسلامی عقیدہ ہے. خالق کائنات اللہ ہے، مالک کائنات اللہ ہے، رازق کائنات اللہ ہے. دہریے لوگ یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کا خالق موجد ثانی کوئی نہیں ہے. یہ کائنات خود بخود معرض وجود میں آ گئی. یہ عقیدہ باطل ہے، کفریہ ہے. سچا اور صحیح عقیدہ یہی ہے
اللہ تعالی اس کائنات کا خالق ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا۔ کیسے بنایا، کب بنایا، کس طرح بنایا، اس کو وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اسی بات کا علم ہے جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ شیخ محقق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عشیۃ اللمعات میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ کائنات بننے کا جو علم ہے اس کو عقل سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، عقل سے ماپا نہیں جا سکتا، عقل سے نہیں جانا جا سکتا، گویا یہ غیب کا علم ہے۔ اسے وحی الہی سے ہی جانا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے، وہی بتائے گا کہ اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا، کب بنایا، کس طرح بنایا۔ اور اللہ تعالی کا کلام ہم تک دو طرح سے پہنچا، ایک اس کی کتاب کے ذریعے اور ایک اس کے رسول کے ذریعے۔ تو اب جو کتاب و سنت میں اس حوالے سے معلومات عطا ہوئیں وہی اتھینٹک ہے، اس کے علاوہ باقی محض گمان ہے، قیاس ہے، خیال ہے، تصورات ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ 6 دن سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا 6 دنوں سے مراد یا تو دنیا کے یہ 6 دن ہیں یا آخرت کے 6 دن ہیں۔ چونکہ اس وقت نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، اور دن کا تحقق، دن کا ثبوت یہ سورج سے ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک یہ دن کہلاتا ہے۔ تو جب سورج ہی نہیں تھا تو دن کسے کہا گیا؟ تو وہاں دن سے مراد دن کی مقدار ہے۔ دنیا کے 6 دنوں کی مقدار یا آخرت کے 6 دنوں کی مقدار، اور آخرت کا 1 دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ 6 دن کون سے تھے؟ تو تفاسیر میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ 6 دن تھے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ یہ وہ 6 دن ہیں کہ جن 6 دنوں میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء کو پیدا کیا گیا۔ ہفتے کا دن، اس دن میں کوئی پیدائش نہیں ہوئی، اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، اور سبت کا معنی ہے قطع کرنا، کہ اس دن کوئی پیدائش نہیں ہوئی۔ اور یہاں
یہ بھی بتاتا چلوں کہ خلق کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی، آغاز تخلیق کا کس دن ہوا؟ اتوار کے دن، اسی لیے اس کو یوم الاحد کہا جاتا ہے، پہلا دن۔ اور خلق کی تخلیق کا اختتام جمعہ کے دن ہوا کہ ساری مخلوق جمع ہو گئی، اس لیے اسے جمعہ بھی کہا جاتا ہے، اجتماع کا دن، مخلوق کے اجتماع کا دن۔ اور یہ جو 6 دن ہیں، ان میں زمینوں آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، وہ چاند ہو، سورج ہوں، ستارے ہوں، اور زمین میں جو کچھ ہے، پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہوں، صحرا ہوں، گلشن ہوں، اس کے علاوہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، اس کو اللہ تعالی نے ان 6 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ اب کس دن کیا پیدا فرمایا، اس بارے میں بہت سی روایات ہیں، جن کا خلاصہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اتوار اور پیر کے دنوں میں زمین کو بنایا، اور منگل اور بدھ کے دن اس میں پہاڑ نصب فرمائے، دریا جاری فرمائے، درخت اگائے، وحشی جانور پیدا فرمائے۔ جمعرات اور جمعہ کا دن، ان 2 دنوں میں آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور آسمانوں میں جو چاند، سورج، ستارے، ان کو پیدا فرمایا۔ ہفتے کے دن کچھ بھی پیدا نہ ہوا، جمعہ کو تخلیقات مکمل فرما دی۔ یہودی لوگ ہفتے کے دن چھٹی مناتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن ایک محترم سمجھا جاتا ہے، عیسائی لوگ اتوار کو محترم سمجھتے ہیں، یہودی لوگ ہفتے کے دن کو چھٹی کے طور پر، خوشی کے طور پر مناتے ہیں، محترم سمجھتے ہیں۔ اور ان کافروں کا یہ نظریہ ہے کہ معاذ اللہ 6 دن زمین و آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالی تھک گیا اور اس نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا۔ چھٹی، اللہ نے چھٹی منائی تو وہ بھی چھٹی مناتے ہیں، یہ کفریہ عقیدہ یہودی لوگ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس باطل عقیدے پر اظہار ناراضی فرمایا۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اتوار اور پیر کو زمین بنائی، اور اللہ تعالی نے منگل کو پہاڑ اور دیگر نفع آور چیزیں بنائیں، اور بدھ کو درخت بنائے، اور پانی یعنی دریا، سمندر اور شہر اور
آباد زمینیں اور بنجر زمینیں ان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ 4 دن ہوئے۔ پھر آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیات تلاوت فرمائی جن کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو وہ ہے سارے جہان کا رب، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے یعنی پہاڑ، اور اس میں برکت رکھی یعنی دریا، نہریں، پھل، حیوانات وغیرہ، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی۔ یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو، یعنی 2 دن میں زمین اور 2 دن میں یہ سب کچھ بنایا، باقی 2 دنوں میں آسمان پیدا فرمائے۔ اور جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور جمعرات کے دن اللہ تعالی نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور جمعہ کے دن کی آخری 3 ساعات میں سے پہلی ساعت میں ہر مرنے والے شخص کی موت کو پیدا فرمایا، اور دوسری ساعت میں انسان کو نفع دینے والی چیزوں کی آفت کو پیدا فرمایا، اور تیسری آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں رکھا، اور ابلیس کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اسے راندہ درگاہ کیا، اور ساعت کے آخر میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ جب یہ تفصیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو یہودیوں نے کہا، اے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالی نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہودی کہنے لگے، آپ نے ٹھیک بتایا، کاش آپ اس بات کو مکمل کر دیتے کہ پھر ہفتے کے دن اللہ نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا، معاذ اللہ۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے۔ یہ لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، اترنا، چڑھنا، پکڑنا، یہ سب مخلوق کی صفات ہیں۔ اللہ تعالی ان تمام صفات سے پاک ہے۔ یہودی لوگوں نے یہ نظریہ خود سے گھڑا اور گمراہ ہوئے، برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، کفر کے گڑھے میں جا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھی اور سچی بات بتائی، مگر انہوں نے اپنا باطل نظریہ پھر بھی بیان کیا، جسے سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوئے۔ تو پتہ چلا خلاف اسلام، خلاف حق بات سن کر غضبناک ہونا، ناراض ہونا، غصہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوا۔ یہ نہیں کہ کوئی اللہ تعالی کے خلاف باتیں کرے، توحید کے خلاف باتیں کرے، اسلام کے خلاف باتیں کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرے،
آپ کے اہل بیت کے خلاف باتیں کرے، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرے اور ہم اس سے دوستیاں لگائیں، رشتہ داریاں جوڑیں، اس کو سلام کریں، اس کو ہم نوالا ہم پیالہ بنائیں، اس سے رشتہ داریاں قائم کریں، بغل گیر ہوں، یہ مومن کا کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے خلاف بات کرے اس پر اظہار ناراضی کرو۔ اللہ کے خلاف بات سننے پر اگر کسی کو برا لگے، جلال آئے، غصہ آئے، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اسلام، قرآن مجید کے خلاف بات سن کر کسی کا غصہ آئے تو یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی یہ ساری بکواس سن کر بھی ہنستا رہے، اس کے ماتھے پر کوئی شکن نمودار نہ ہو، کوئی غصے کے آثار نمایاں نہ ہو، تو یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ تو لہذا مومنانہ کردار اپنایا جائے اور منافقانہ روش سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غضب کا اظہار فرمایا، جلال کا اظہار فرمایا، ناراضی کا اظہار فرمایا، باوجود رحمت للعالمین ہونے کے اللہ تعالی کے خلاف جب بات ہوئی تو جلال میں آ گئے۔ اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ آیات سورہ قاف میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تھکاوٹ ہمارے پاس نہ آئی۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے محبوب ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان رہنا ہے۔ اس وقت اگر یہودی تھے تو آج بھی یہودی موجود ہے، اس وقت اگر یہ نظریہ تھا تو آج بھی یہ نظریہ ہے، اور اب یہودیوں نے سازش کر کے مسلمانوں کے لبادہ میں اپنے ایجنٹوں کو مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے، جو اندر سے تو مسلمان نہیں ہیں، نام مسلمانوں والا ہے، حلیہ مسلمانوں والا ہے، باتیں مسلمانوں والی، لیکن نظریہ مسلمانوں والا نہیں ہے، عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ وہ مسجدیں بھی بناتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آذانیں بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، مگر نظریہ کافروں والا رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بد عقیدہ شخص جو کرسی پہ بیٹھا ہوا
تقریر کر رہا تھا، بہت بڑا مولوی، اس کے ماننے والے اسے علامہ فہامہ کہہ کے پکار رہے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، علامہ بھی کہلاتا ہے، مدرسے کا معتمم بھی ہے، مسجد والا بھی ہے۔ اب تقریر کر رہا ہے کہ اللہ تعالی اپنی کرسی پر روز قیامت بیٹھے گا، تو لوگوں تمہیں پتا کیسے بیٹھے گا؟ تو وہ خود کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا، کہنے لگا ایسے بیٹھے گا۔ نظریہ وہی یہودیوں والا، نام مسلمانوں والا، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، علامہ بھی ہے، فہامہ بھی ہے، بہت دینی حلیہ بنا ہوا ہے، ظاہر تو مسلمانوں کا لیکن باطن میں وہی نظریہ یہودیوں والا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر لیٹ گیا، اس نے کہا اللہ کرسی پہ یوں بیٹھتا جیسے میں بیٹھتا ہوں۔ معاذ اللہ، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا مخلوق کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ کرسی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ کرسی نہیں جس پہ میں بیٹھا ہوں، وہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اللہ جسم سے پاک ہے، بدن سے پاک ہے، وہ کیا ہے اسے وہ خود جانتا ہے، وہ ہمارے عقل و فہم و خرد میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو جب اس کی ذات ہمارے تصور میں، گمان میں، خیال میں، ہماری عقل میں، ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، تو کون کیسے دعویٰ کر سکتا ہے اس کے بارے میں؟ بس ہم اس کے بارے میں وہی کچھ جانتے ہیں جو اس نے بتا دیا، جو اس کے رسولوں نے فرما دیا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اس کی ذات میں تفکر نہ کرو، اس کی ذات کے بارے میں، پھر شیطان تمہیں تباہ کر دے گا، گمراہ کر دے گا۔ تم کہو گے جناب سب سے پہلے کون تھا؟ اللہ تھا، پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کیسے بنا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ ایسی باتیں تمہارے ذہنوں میں ڈال لے گا۔ اس کی ذات کے بارے میں تفکر نہ کرو، اس کی شان میں غور کرو، اس کی عظمت پہ غور کرو، اس کی قدرت پہ غور کرو، اس کی طاقت پہ غور کرو، اس کی تخلیقات پہ غور کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہودیوں نے اللہ کی گستاخی کی، اور آج بھی بدعقیدہ پاکستان میں بھی موجود ہیں جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جیسا کہ یہ نظریہ رکھنے والے پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اللہ پر اتنا بڑا بہتان۔ لہذا یہ اندر سے یہودی اور اوپر سے مسلمان، ان منافقین سے خود بھی بچنا ہے، اپنی نسل کو بھی بچانا ہے، اس قوم کو بھی بچانا ہے، اس امت کو بھی بچانا ہے۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ خود کو بھی، اہل حق اور عوام کو بھی، اولاد کو بھی اور اس قوم کو بھی حق والوں کی صحبت میں رکھو، اہل سنت کی صحبت میں، اہل حق کی صحبت میں، تاکہ ان کے نظریات اور عقائد کا تحفظ ہو، جیسا کہ تبلیغ اسلامی کا دینی ماحول ہے، کہ اس ماحول میں آنے سے
توحید، وہ توحید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، جس کو صحابہ نے مانا، تابعین نے مانا، اولیاء اللہ نے مانا، وہ توحید، اس توحید کا درس ملتا ہے۔ رسالت پر کیسا ایمان اور ایقان ہونا چاہیے، اس کا سبق ملتا ہے۔ اسلام کیا ہے، اسلامی نظریات کیا ہیں، وہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو خیر، سب سے اہم ترین اور ضروری بات جو ہے وہ اپنے عقائد کا تحفظ ہے۔ اعمال دوسرے نمبر پر ہیں۔ عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو نیکیاں کام آئیں گی، اعمال صالحہ کام آئیں گے، اور عقیدہ درست نہ ہوا تو کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے، صحیح عقیدے پر ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ اسلامی ہے، اہل سنت کے مطابق ہے، وہ جتنا بڑا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اگر وہ اسی عقیدے پر مر گیا وہ یقیناً جنتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بغیر کسی سزا کے جنت عطا فرما دے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس کی شفاعت کا حکم فرمائے گا، اس کا محبوب اس کی شفاعت فرمائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بالفرض وہ دوزخ میں گیا بھی تو جز وقتی، اور کوئی بھی مسلمان اپنے جرم کی پوری سزا نہیں پائے گا۔ اگر پوری سزا پالی تو پھر فضل اور شفاعت اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اول تو پہلے ہی کرم ہو جائے گا، اور اگر جانا بھی کسی کا ہوا تو سزا کاٹنے سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالی اسے اپنے دامن رحمت میں لے لے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی مسلمان جو دوزخ میں گیا، ان میں سے کوئی بھی دنیا کی عمر سے زیادہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اور دنیا کی عمر حدیثوں میں 7000 سال بتائی گئی ہے، یعنی 7000 سال سے زیادہ وہ مسلمان جسے دوزخ میں بھیج دیا گیا 7000 سال سے زیادہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا کرو، بار بار کرو کہ ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ واللہ ایمان ساتھ لے گئے تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ پھر ہمارے شیخ بھی کام آئیں گے، غوث اعظم بھی کام آئیں گے، حسنین کریمین بھی کام آئیں گے، مولا علی بھی مشکل کشائی فرمائیں گے، خلفائے راشدین بھی مدد فرمائیں گے،
انبیاء کرام بھی مدد فرمائیں گے اور سارے نبیوں کے آقا بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اتنے مددگاروں کے ہوتے ہوئے ہم پریشانی نہیں اٹھائیں گے، بس ایمان لے جائیں۔ یہاں تک فرمایا اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان سے مراد ہے عقائد اہل سنت، توحید و رسالت، ضروریات دین، اس سے متعلق جو عقائد اہل سنت ہے اس پر کاربند ہونا، ان نظریات کو دل میں جاگزی کرنا، ان پر پختہ یقین رکھنا۔ اگر گناہ کر کے دل کالا سیاہ ہو گیا اور ذرہ برابر بھی ایمان کی روشنی اس میں موجود ہوئی تو وہ بخشا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی سے سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرو کہ ہم اللہ کی محبت پر مریں، اللہ کے حبیب کی محبت پر مریں، ہمارے دل میں مولا علی کی محبت ہو، فاروق اعظم کی محبت ہو، عثمان غنی کی محبت ہو، حضرت ابو بکر کی محبت ہو، ازواج مطہرات کی محبت ہو، سرکار کے شہزادوں کی محبتیں ہوں، اولیاء اللہ کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، اسلام کی محبت ہو۔ ان محبتوں کو سینے میں لیے ہوئے دنیا سے جائیں گے تو یہی محبتیں آخرت میں ہمیں فلاح پہنچائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات ارضی و سماوی کو 6 دنوں میں بنایا۔ اب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جب سورہ بقرہ میں یہ بات بیان ہوئی تو پھر زمینوں آسمانوں کے بننے میں 6 دن کیوں لگے؟ انسانوں کے ہاں بچے کی پیدائش میں عموماً 9 ماہ کا عرصہ کیوں لگتا ہے؟ تو عرض یہ ہے، مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کی قدرت کا اظہار ہے۔ وہ ایسا قادر ہے، کن فرمائے تو جو چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اور 6 دنوں والی جو آیت بیان ہوئی اس میں اللہ تعالی کی حکمت کا اظہار ہے۔ وہ قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اپنی قدرتوں کا اظہار بھی فرماتا ہے اور حکمتوں کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ایک پل ہی میں ساری کائنات ارضی و سماوی کو بنا دیتا، وہ قادر ہے۔ اور اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس نے یکدم
زمین و آسمان کو پیدا نہیں فرمایا، تدریجن، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ ایک حکمت تو یہ کہ جو چیز اچانک بنتی ہے، یکدم بنتی ہے، اس کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر خود بخود بن گئی۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حادثاتی طور پہ بن گئی، حادثہ اچانک ہوتا ہے نا جی۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ یہ دنیا، یہ کائنات اچانک بن گئی، خود بخود بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجن بنا کر یہ بتا دیا کہ یکدم نہیں بنی، کوئی ہے جو ترتیب دے رہا ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے جو نظم بنا رہا ہے، آسمانوں کو بھی بنا رہا ہے، ستارے بھی سجا رہا ہے، پھر سورج کی شمع بھی جلا رہا ہے، پھر چاند کو بھی جگمگا رہا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کو تدریجن کام کرنے کی تعلیم دینا تھی کہ دیکھو میں قادر و قدیر ہو کر، احکم الحاکمین ہو کر، ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں بنا رہا ہوں۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ہر کام میں جلد بازی نہ کرنا، بندوں کو بھی صبر کی تعلیم دینی تھی، صبر کی تلقین کرنی تھی کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور آہستہ روی یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اور تخلیق کائنات کے ذریعے اللہ تعالی نے بندوں کو یہ سبق دیا کہ ہر کام میں جلد بازی نہیں کرنی، ہر کام جلدی بازی سے کرنے والا نہیں ہوتا، کچھ کاموں میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اس کے تقاضوں کو دیکھنا پڑتا ہے، حکمتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر ایک نظم کو کہ حسن کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اس بات کی بھی تعلیم عطا فرمائی۔ البتہ چند کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنے کو ثواب فرمایا، جیسے میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا، گناہوں پر توبہ استغفار کرنے میں جلدی کرنا، جب لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرنا، جب گھر میں مہمان حاضر ہو تو اس کی خاطر مدارات کرنے میں جلدی کرنا۔ یہ تو ایسے کام ہیں کہ جن میں جلدی کرنا قابل ثواب ہے۔ صلو علی النبی۔ آسمان از روئے قرآن 7 عدد ہیں، زمینیں وہ بھی 7 عدد ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں بنائیں، یعنی آسمان بھی 7 اور زمینیں بھی 7۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، پھر قرآن مجید میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں آسمانوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے سماوات، مگر زمین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے ارض۔
اس میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک آسمان کی اپنی موٹائی 500 برس کی راہ ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 برس کی راہ ہے۔ تو ساتوں آسمان علیحدہ علیحدہ ہیں اور ساتوں زمینیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک زمین ختم ہوتی ہے، اب گیپ نہیں، دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوئی، گیپ نہیں ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو زمینیں آپس میں ساتوں ملی ہوئی ہیں اور ساتوں آسمان ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور اس کی مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ جیسے پیاز ہو، سمجھانے کے لیے پیاز، کہ پیاز میں تہ بر تہ ہوتی ہیں، ایک چھلکا اتارو، دوسرا چھلکا اتارو، تیسرا چھلکا، یہ چھلکے در چھلکے در چھلکے، اوپر سے دیکھو تو وہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے، لیکن تہ بر تہ وہ بہت ساری تہیں ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو دیکھو تو ایک کہلائے، اور اگر اس کی حقیقت کو دیکھو تو وہ کئی ایک تہوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس لیے دیکھنے میں ساتوں زمینیں ایک معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تہ در تہ ہیں۔ تو اس لیے زمین کے لیے واحد کا صیغہ بولا گیا اور آسمانوں کے لیے جمع کا صیغہ بولا گیا۔ اور دوسری بات یہ، ساتوں زمینوں کی حقیقت ایک ہے، سب کی حقیقت مٹی ہے، ساتوں زمینوں کی حقیقت مٹی ہے، جبکہ ساتوں آسمانوں کی حقیقت الگ الگ ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ پہلے آسمان کا نام رقی ہے اور یہ آسمان سبز زمرد کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے اور یہ سفید چاندی کا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام کیدوم ہے جو سرخ یاقوت کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام معون ہے، یہ سفید موتیوں کا ہے۔ اور پانچویں آسمان کا نام وبقا ہے اور یہ سرخ سونے کا ہے۔ اور چھٹے آسمان کا نام وفنا ہے اور یہ زرد یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ اور ساتویں آسمان کا نام عروبا ہے جو نور سے بنا ہوا ہے، نور سے چمک رہا ہے۔ تو ساتوں آسمانوں کی حقیقت الگ الگ ہے، کوئی سبز زمرد کا ہے، کسی کی حقیقت چاندی ہے، کوئی سونے کا، کوئی موتیوں کا، کوئی یاقوت کا اور کوئی نور کا ہے، جبکہ ساتوں زمینوں کی حقیقت ایک ہی ہے، مٹی۔ تو اس لیے زمین کو واحد فرمایا گیا اور آسمانوں کو جمع کا صیغہ بولا گیا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں زمینوں کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، اللہ نے جو کائنات کو تخلیق کیا اس کے بارے میں، یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں جاننا کہ اللہ نے کائنات کو کن دنوں میں بنایا، کیسے بنایا، قرآن و سنت کے مطابق اس کے علم کو جاننا، یہ ایسی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، تفکروا ساعۃ فی اختلاف اللیل والنہار،
رات اور دن کے بدلنے میں غور و فکر کرنا کہ یہ جو روزانہ رات آ رہی ہے پھر جا رہی ہے، یہ دن آتا ہے جا رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں، چاند چمکتا ہے، سورج چلتا ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ دریا ہیں، یہ ان میں کیا حکمتیں ہیں، ان میں کیا قدرتیں، اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہے، یعنی اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں، اور ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے۔ اگر آپ ایک چڑیا پر غور کریں یہ بھی آپ اللہ کی نشانی پہ غور کر رہے ہیں، اگر آپ ریت کے ذرے پہ غور کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی پہ غور کر رہے ہیں، اگر آپ ایک طوطے پر غور کر رہے ہیں، اس کے حسن پر، اس کی تخلیق پر، اس کے بولنے پر، اس کے دیکھنے پر، اس کے گھونسلہ بنانے پر، ان قدرتوں کا اظہار کرتے ہوئے پھر یہ طاقت اسے کس نے دی، کس نے سکھایا کہ یہ تنکا تو نے اٹھا کے لانا ہے، اس کو ایسے گھمانا ہے، ایسے پنجرہ بنانا۔ کبھی آپ پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھا کریں، ہر پرندے کے گھونسلہ بنانے کا طریقہ جدا اور گھونسلے کا نقشہ جدا، اس کا ڈیزائن جدا۔ کون ہے جو انہیں جسے بے عقل کہا جاتا ہے، ان بے عقلوں کو یہ معمار بنا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کے فرمان پر سرکار کی غلامی، جب تخلیقات پر غور کر کے اس کے خالق کی طرف دھیان جائے گا، صرف یہ نہیں کہ میں نے پیپر دینا ہے تو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، پاس ہوئے تو پھر کس نے غور کرنا اور کس نے پڑھنا، اور یہ تو پھر دنیاوی مفاد والی پڑھائی ہوگی نا۔ اللہ کی معرفت پانے کے لیے اس کی تخلیقات میں غور و تدبر کرنا، اس کی صفات پر غور و تدبر کرنا، ان پرندوں کی طرف ہی دیکھنا، ان کے گھونسلوں کی طرف دیکھنا، اور پھر ان کے اڑنے کی رفتار کی طرف دیکھنا، اور اس پر غور و تدبر کرنا، اور پھر اس سے ان کے خالق کی قدرت کو جاننا کہ اس بے رنگ نے کیسے رنگ پیدا کیے ہیں، اس بے جسم نے کیسے جسم پیدا کیے ہیں، اس بے آواز والے نے کیسی بولیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو ان میں غور کرنا اور پھر اس کی طرف دھیان لے کر جانا، آسمان کو دیکھنا، اتنا بڑا آسمان، زمین کے مقابلے میں بہت بڑا، اتنا بڑا آسمان، اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے، کوئی پلر نہیں، کوئی سہارا نہیں، اور جس کی موٹائی 500 برس کی راہ ہو، پھر ایک نہیں 7 آسمان، کوئی سہارا نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں، کوئی مرمت نہیں، کوئی پرانا ہونا نہیں۔ اس پہ غور کر کے اللہ کی قدرت کی طرف دھیان کرنا، اس کی صنائی کی طرف دیکھنا، صنعت گری، اس کی تخلیق کی طرف دیکھنا، پھر اپنی طرف دیکھنا کہ اگر زمین پر دریا نہریں پانی بہہ رہی ہیں تو یہ خون میری رگوں میں یہ بھی ندیاں ہیں جو بہہ رہا ہے، باہر ندیاں وہ بہہ رہی ہیں، اندر یہ ندیاں بہہ رہی ہیں۔ وہاں اگر قدرت کا اظہار ہے، اس سے بڑی قدرت تو تیرے اندر موجود ہے۔ اگر وہاں پہاڑ رکھے ہوئے ہیں تو یہاں ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر تو اپنے اندر
غور کرتا چلا جائے گا ساری کائنات تجھے اپنے اندر دکھائی دے گی۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں ارے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کائنات میں ہے، نہیں نہیں، کائنات تیرے اندر ہے، تو کائنات میں نہیں ہے، کائنات تیرے اندر ہے۔ اور یہ غور و تدبر سے آدمی پر آشکار ہوگا، خالی فزکس کیمسٹری پڑھنے سے آشکار نہیں ہوگا، قرآن و سنت پڑھنے سے آشکار ہوگا۔ قرآن پڑھو گے، رسول اللہ کے فرامین پڑھو گے، صوفیہ کرام کے اقوال و سیرت کو پڑھو گے، غور و تدبر کرو گے، اس نگاہ سے کائنات کو دیکھو جس نگاہ سے دیکھنے کا حضور نے فرمایا۔ پھر راز کھلیں گے، آشکار ہوگے راز، پھر ذہنوں میں اللہ تعالی اپنی معرفت کے وہ پردے کھولے گا کہ جس کے کھلنے سے دل میں ایک ایسا سکون پیدا ہوگا کہ جو سکون کسی خوراک سے بھی نہیں ملتا اور کسی نیند سے بھی نہیں ملتا۔ تو لہٰذا اللہ کی تخلیقات پر غور کرو، اس کی نشانیوں پر غور کرو، اس کے کلمات پر غور کرو، یہ ساری مخلوقات اس کے کلمات ہیں۔ اور از روئے قرآن اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں، کلمے ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تم غور کرتے چلے جاؤ، غور و فکر کا یہ بے کنارہ سمندر ہے، انتہا نہیں ہے۔ اور اس غور و تدبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جو گھنٹے سے یہاں غور و تدبر کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں غور و تدبر کرنا خیر من عبادت 80 سنتن، ایک ایک لمحہ 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تو مسلمان ہو کر ایک مٹی کے ذرے پر بھی غور کرتا ہے، ایک لمحے میں 80 سال کی عبادت سے زیادہ مرتبہ پا لیتا ہے۔ مگر کافروں کو کچھ نہیں ملتا، وہ جتنے تجربے کر لیں، مشاہدے کر لیں، ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ یہ سارے فضائل غلامان مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ کہا تفکروا فی خلق اللہ، اللہ تعالی کی مخلوق میں غور و تدبر کرو، ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، وہ تو تمہاری عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ جو تمہارے عقل میں آئے، ذہن میں آئے، تصور میں آئے، خیال میں آئے، گمان میں آئے، قیاس میں آئے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہاری عقل سے ورا، خرد سے ورا، ذہن سے ورا، تصور سے ورا، گمان سے ورا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان تو وراء الورا ہے۔ اللہ تعالی نے جو جنت بنائی ہے وہ بھی، اس کی نعمتیں بھی ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، اور اللہ نے جو اپنے نبیوں کو شان دی ہے وہ بھی ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی شان وراء الورا، بس اس نے جو کچھ ہمیں بتا دیا وہی کچھ ہم جانتے ہیں، جو اس کے مصطفیٰ کریم نے بتا دیا وہی کچھ ہم جانتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو، فَتَهْلِكُوا، اگر اس کی ذات میں غور و فکر کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، کس لیے؟ اس کی معرفت کو پانے کے لیے، اس کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ایک قول مفسرین کا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے الا لیعرفون، کہ ہم نے جن و انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی معرفت پانے کے لیے. تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہی مقصود ہے ہمارا دنیا میں آنے کا. عبادت بھی اسی لیے کرتے، نماز بھی اللہ کی معرفت پانے کا ذریعہ ہے. اس نے کچھ عبادات کو فرض کر دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس میں ان پرندوں میں، جانوروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں غور و فکر کروں اور فرائض کو چھوڑ دوں. آپ سوچو کہ جس کی طرف غور کرنا فرض نہیں ہے، یہ مخلوقات، یہ ان چیزوں کی طرف، اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ 80 برس کی عبادت سے افضل. اور جو چیزیں اس نے فرض کر دی ہیں اپنی معرفت پانے کے لیے، ان فرائض پر عمل کرنے کی شان کیا ہوگی. تو لہذا یہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے بس ٹھیک ہے جی آج چڑیا پہ غور کر لیتے، 2 منٹ بھی کرے تو لاکھوں سالوں کی عبادت تو مل ہی گئی ہمیں بھائی. نہیں نہیں، وہ تمہیں اور مجھے یوں گمراہ کرے گا. جس نے کہا ہے نا کہ میری معرفت کے لیے ان میں غور کرو، اسی نے تو نماز کو فرض کیا ہے. اگر اس کی بات مان کر غور کر رہے ہو تو فرض بھی اسی نے کیا ہے، تو پہلے اس کی وہ بات مانو جو اس نے فرض کی ہے. اس مخلوقات میں غور کرنا یہ تو مستحبات میں سے ہے. تو فرائض ادا کرنے، واجبات ادا کرنے، سنن ادا کرنے کے بعد جب تم ان مستحبات اور اس تخلیقات میں غور کرو گے اور اس کو بھی اللہ کی معرفت پانے کا ذریعہ بناؤ گے تو تمہارے لیے ایک ایک لمحہ 80 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے گا. اور یوں ہمارا سوچنا بھی، غور کرنا بھی، کہ منہ بھی بند ہے، ذہن میں صرف سوچا جا رہا ہے اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، اس لیے کہ تصویر کو دیکھ کر مصور کو پہچانا جاتا ہے. اور یہ ساری کائنات اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تصویر ہے. اور پھر اس تصویر میں کیسے کیسے رنگ بھرے ہیں، اور اس کی ہر چیز اپنے اعتبار سے مکمل ہے. کوئی مخلوق نامکمل نہیں. ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ چھپکلی تو نے کیوں بنائی؟ فرمایا ان کا نام لے کر کہ اے میرے نبی یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے اسے کس لیے بنایا ہے. چھپکلی بھی بیکار پیدا نہیں ہوئی، انسان بھی بیکار پیدا نہیں ہوا. اس کی بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے اپنے لحاظ سے کام والی ہے. وہ حکیم ہے اور حکیم کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے. کوئی کام بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی ابس چیز پیدا نہیں کی، ہر چیز کام والی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے جب زبور شریف پڑھ رہے تھے اور ایک سرخ رنگ کے چھوٹے سے کیڑے کو دیکھ کر دل میں سوچا کہ اللہ نے اسے کس لیے پیدا کیا. اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی. عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے سارا دن پڑھا کروں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ساری رات پڑھا کروں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم. سبحان اللہ. بیکار کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ الگ بات ہے، ہر چیز کام والی ہے، شان والی ہے. تو اس لیے اللہ کی ہر تخلیق کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے احکام کسی کے لیے حلال کے رکھے، کسی کے لیے حرام کے رکھے. ان احکام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لیکن مخلوق ہونے کے ناطے اسے عزت دینی ہے. اگر کتا ہی کیوں نہ ہو
اس کا کھانا حرام ہے، یہ حکم اپنی جگہ، لیکن مخلوق ہونے کے حوالے اس کو بلا وجہ ستانا، مارنا، پیٹنا، زخمی کرنا، دھتکارنا بلا وجہ، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ کوئی فقیر ہو، پھٹے پرانے کپڑے والا ہو، مزدور ہو، بدن سے پسینے نکل رہے ہوں، ظاہری حالت جتنی خستہ کیوں نہ ہو، ہم نے اس کو عزت اس لیے دینی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نبی کا غلام ہے، حضور کا امتی ہے، یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اگر ماں کے، باپ کے، بھائی کے، دوست کے رشتے سے، یہاں تک کہ کالجیٹ جو کالج کے رشتے سے بنتا ہے، اگر کالج کے رشتے سے بنے ہوئے شخص سے محبت کی جا سکتی ہے تو کلمہ کے رشتے سے جو ہم سے جڑے اس سے کیوں نہ محبت کی جائے، اسے کیوں نہ اپنے قریب بٹھایا جائے، اس کو کیوں نہ تعظیم دی جائے۔ اللہ دلوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر ہم نے کسی مسلمان، اگرچہ خستہ حالت ہی کیوں نہ ہو، گندی بری حالت ہی کیوں نہ ہو، اس کے بدن سے پسینوں کے بھبکے کیوں نہ آ رہے ہوں، اسے کوئی نہ پوچھ رہا ہو، سب دھتکار رہے ہوں، اور ہم صرف اس لیے اس سے پیار دیں، قریب بلائیں، اسے وقت دیں، عزت دیں، اس کی خدمت کریں کہ یہ اسی اللہ کا بندہ ہے جس کا میں بندہ ہوں، اسی نبی کا غلام ہے جس کا میں غلام ہوں، اسی غوث اعظم کا ماننے والا ہے جنہیں میں ماننے والا ہوں، تو اللہ اکبر۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں دیکھتا۔ ہماری یہ نیت اللہ سے ہمیں کتنا قریب کر دے گی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے مخلوق سے پیار کرو، مخلوق کے اندر جو برائی ہے اس سے نہیں پیار کرنا، لیکن مخلوق کا ایک حق ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ حق اسے دو۔ لیکن اگر کوئی بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، اس سے ہمیں بچنا اس لیے ہے کہ ہم لوگ اتنے روحانیت والے نہیں ہیں کہ ہم ان کے قریب جا کر اپنے عقائد کو بچا سکیں، بری صحبت کے شر سے ہم بچ سکیں۔ اس لیے ہمیں بچنا۔ اب سانپ کو تو نہیں اللہ کی مخلوق ہے اب ہاتھ میں لے کے بیٹھ جائیں آپ، ظاہر ہے سپیرا یہ کام کر سکتا ہے نا جی۔ تو کوئی اگر پختہ عالم ہو، بڑا مفتی ہو، محدث مفسر ہو، وہ ان کے پاس جائے تو وہ تو ماہر ہے دین کا، تو وہ ان کے ہیرا پھیری سے کے چکر میں نہیں آئے گا۔ جیسے سپیرا جانتا ہے سانپ کے زہر کو بھی اور اس کے واروں کو بھی، لیکن عام آدمی پکڑے نہیں بھی قریب بھی جائے گا تب بھی مارا جائے گا۔ تو اس لیے بد مذہبوں، بد عقیدہ لوگوں سے ہمیں اس لیے بچنا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، مارے جائیں گے۔ اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ اللہ کے بندے اس لیے بھاگ رہے، نہیں نہیں، اس لیے تو ہم محبت کرنے والے ہیں، لیکن اب چونکہ وہاں شر موجود ہے اس شر کو دیکھتے ہوئے بچتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے لو اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ہم کوئی صاحب کرامت تھوڑی ہیں۔ تو یہ بات عقل مند را اشارہ کافی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی مخلوق سے ہمیں پیار کرنا ہے اللہ کے حوالے سے، شیطانی نظر سے نہیں کہ کل کو جاؤ کسی لڑکی کو دیکھو یہ ابھی اللہ نے پیدا کی، میں تو اسے دیکھ رہا ہوں، تو تجھے دیکھنے کے لیے اللہ کی مخلوق میں یہی کیوں ملی؟ اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا یہ تیرا دیکھنا نہیں، یہ تیری نیت کا فطور ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ رہا، اپنی شہوت کو تسکین پہنچا رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھنے میں فرق ہے۔ جس کو دیکھنے سے اللہ نے خود منع کیا اس کو دیکھنے سے تجھے معرفت ملے گی۔ تو معرفت کے لیے دیکھ رہا ہے نا، اور اسے دیکھنے سے تو اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جس کو دیکھنے سے، جس کو سننے سے، جس کو بولنے سے، جس کو پکڑنے سے اللہ نے منع کیا، تو ویسا کرنے سے تجھے اس کی معرفت ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اس شیطان کے دھوکے سے بھی بچنا ہے۔ تو
تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی معرفت کو پانا یہی مقصود ہونا چاہیے، اور اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے اس کی تخلیقات میں غور کرنا، یہ اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے بہت بڑی نیکی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا ایک لمحہ اگر اس تفکر میں گزرے 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر اولیاء اللہ کی شان میں غور کرنا کہ غوث اعظم کو اللہ نے اتنی شان دی کہ ساری زمین کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہاتھ پر ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو جو ان کا رب ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ یہ تدبر کرنا، یہ تفکر کرنا، رسول اللہ کے علم مبارک پہ غور کرنا کہ اللہ نے یہ بھی نبی کو علم دیا، وہ بھی طاقت دی، وہ بھی شان دی، وہ بھی قدرت دی۔ جب رسول اللہ کی یہ شان ہے تو اللہ کی شان کیا ہوگی؟ یہ بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننے کا، معرفت کو پانے کا۔ اللہ والوں کی قدرتوں پہ، ان کی عظمتوں پہ غور کرو، ان کی شانوں پر غور کرو تو وہ ان کی شان کا بیان سننا ہوگا، ان کی عظمت کا بیان سننا ہوگا، ان کی عظمت کا بیان پڑھنا ہوگا۔ تو اللہ والوں کا جہاں ذکر ہو وہاں ان کا ذکر سنو اور غور کرو، تدبر کرو اور اللہ کی عظمت پر غور کرو۔ انشاءاللہ اس تدبر میں جو بھی وقت گزرے گا ایک ایک لمحہ 80 سال کی عبادت سے افضل قرار پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ وہ ہماری غفلت کو دور فرمائے اور ہماری سوچ کو، ہمارے خیالوں کو پاک فرمائے اور ہماری سوچ کا قبلہ اس کی معرفت پانے کا بن جائے۔ ہماری سوچ، ہمارے خیالات دنیاوی نہ رہیں بلکہ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اس کی معرفت پانے کے لیے ہوں، تو وہ ہمیں اپنی معرفت کی نعمت عظمی عطا فرمائے اور غفلتوں سے بچائے، غافلوں سے بچائے، بری صحبت سے بچائے، باطل نظریات والوں سے بچائے اور باطل نظریے سے بچائے، خوش عقیدہ لوگوں کے ساتھ ہمیں صحبت پانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح العقیدہ مسلمان بن کر زندگی گزارنے والا بنائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی زیارت کرتے ہوئے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔